محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ حضرات نے زکوٰۃ کے تعلق سے چند مسائل سماعت فرمائے اور اجمالی طور پر آپ حضرات نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے۔ آج بالتفصیل میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کا ذکر کروں گا کہ زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے، زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں۔ امید ہے آپ حضرات ہماری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر فرمایا ہے جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے محتاج اور نرے نادار، اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قرض داروں کو، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کو یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ میرے عزیز، اس آیت میں زکوٰۃ و صدقات کے مستحق لوگوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ و صدقات کے صحیح حقدار ہیں۔ قرآنی آیات میں مذکورہ صدقات کے حقداروں کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ آپ حضرات غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے جو فقیر ہو زکوٰۃ اسے دی جائے۔ اب فقیر کون ہے آپ ملاحظہ کریں۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن اتنے روپے پیسے نہیں جو نصاب کے قابل ہوں، نہ گھر میں اتنی چیزیں ہیں کہ جن کی قیمت بقدر نصاب ہو، یا قیمت بقدر نصاب ہے مگر سب چیزیں حاجت اصلیہ میں داخل ہیں، مثلا ضروری کتابیں، پہننے کے کپڑے، رہنے کا مکان، کام کاج کے ضروری آلات وغیرہ ہیں۔ کوئی چیز زائد اس کے پاس نہیں جس کی قیمت نصاب کو پہنچے، ایسا شخص فقیر کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کا مستحق اگر ایسا شخص عالم بھی ہو تو اس کی خدمت اور بھی زیادہ افضل ہے۔ عالمگیری میں ہے کہ فقیر اگر عالم ہو تو اسے دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے، اور بہاری شریعت میں ہے اگر عالم کو دے تو اس کا لحاظ رکھے کہ اس کا اعجاز مد نظر ہو، ادب کے ساتھ دے، جیسے چھوٹے بڑے کو نظر دیتے ہیں، اور معاذ اللہ عالم دین کی حقارت اگر دل میں آئی تو یہ ہلاکت اور بہت سخت ہلاکت ہے۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو۔ قرآن مقدس میں ارشاد خداوندی ہے، او مسکینا ذا متربۃ،
یا خاک نشین مسکین کو، یعنی مٹی جو اس پر پڑی ہے وہی اس کی چادر ہے اور وہی اس کا بستر ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ دے کر ثواب حاصل کرو۔ اس شخص کو سوال کرنا بھی جائز ہے اور فقیر کو نہیں، کیونکہ اس کے پاس کچھ مال ہے، اگرچہ نصاب کے قابل نہیں، مگر جس کے پاس اتنا بھی مال ہے کہ ایک دن کی خوراک کے قابل ہے تو اس کو سوال کرنا حلال نہیں ہے۔ تیسرا نمبر ہے عامل۔ عامل کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگرچہ وہ غنی ہو، عامل وہ شخص ہے جس کو بادشاہ اسلام نے عشر اور زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کیا ہے، چونکہ یہ اپنا وقت اس کام میں لگاتا ہے، لہٰذا اس عامل کو اپنے عمل کی اجرت بھی ملنا ضروری ہے تاکہ اس کے اخراجات کے لیے بدرجہ متوسط کافی ہو، مگر اجرت جمع کردہ رقم سے زائد نہ ہو۔ اگر مال عامل کے ہاتھ سے ضائع ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اگر عامل سید ہے تو زکوٰۃ کے مال سے اس کو اجرت نہ دی جائے گی، ہاں اجرت غیر سید فقیر کو دے کر اس کو دی جائے تو جائز ہے، مگر غنی عامل کو اسی زکوٰۃ سے اجرت دینا جائز ہے، اس لیے کہ ہاشمی کا شرف غنی کے رتبے سے زائد ہے۔ مؤلفۃ القلوب۔ مؤلفۃ القلوب کا مطلب دلجوئی کرنا۔ ایک عام اصول ہے کہ جس کسی حاجت مند کی مالی امداد کی جائے تو وہ دینے والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دین اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے مؤلفۃ القلوب کی مدد رکھی ہے، تاکہ اسلام میں ہر نئے داخل ہونے والے کی دلجوئی ہو اور وہ آسانی سے مسلمانوں کے ضابط حیات کے مطابق عمل پیرا ہو سکے۔ لیکن جب اسلام کو غلبہ ہوا تو زکوٰۃ کے ان 8 مصارف میں سے مؤلفۃ القلوب باجماع صحابہ ساقط ہو گیا، یعنی جب اسلام کا غلبہ ہوا تو مؤلفۃ القلوب صحابہ کے اجماع سے ساقط ہو گیا۔ 5ویں چیز رقاب مکاتب۔ وہ غلام جو مال معین ادا کرنے کی شرط پر آزاد کیا گیا ہو، اگرچہ وہ غنی کا غلام ہو یا خود اس کے پاس نصاب سے زائد ہو، تو ایسے غلام کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، مگر یہ غلام کسی سید کا نہ ہو کہ اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کیونکہ ایک لحاظ سے یہ مالک کی ملک میں ہے اور مالک سید ہے تو یہ سید ہی کو زکوٰۃ پہنچے گی اور اس کو جائز نہیں ہے۔ غارم یعنی قرض دار کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے، بشرطے کہ قرض سے زائد کوئی رقم بقدر نصاب اس کے پاس نہ ہو یا کوئی مال حاجت اصلیہ سے اس کے پاس فاضل نہ ہو کہ جس کی قیمت نصاب کو پہنچے، تو ایسے قرض دار کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ فی سبیل اللہ، اس سے مراد ایسے مجاہدین پر مال زکوٰۃ کا صرف کرنا ہے جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، کہ ان کی سواری، اسلحہ، راستے کے خرچ اور آلات کی فراہمی کے لیے مال زکوٰۃ کا دینا جائز ہے، اور یا تو اس سے مراد وہ حجاج کرام ہیں جو کہ راستے میں کسی حادثے کے شکار ہو کر مالی تعاون کے محتاج ہوں، یا وہ طلبہ مراد ہیں جو کہ علم دین کے حصول کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے ہوں، کہ ان کو بھی زکوٰۃ کا مال لینا جائز ہے۔ یعنی وہ طالب علم جو حصول علم دین کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ لینا جائز ہے اور ان کو زکوٰۃ کا مال دینا بھی جائز ہے۔ ابن السبیل، یہ ابن السبیل سے مراد مسافر ہے جس کا زاد راہ ختم ہو چکا ہو، اگرچہ
وہ گھر پر مالی اعتبار سے خوشحال ہو پھر بھی اس کو زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں یہ ضروری ہے کہ جس کو بھی دیں اس کو مالک بنا دیں، اس کو مالک بنا دیں۔ لہٰذا زکوٰۃ کا مال مسجد میں صرف کرنا، میت کو کفن دینا، پل بنانا، سڑک بنانا، کنواں کھودوانا، کتاب وغیرہ خرید کر وقف کر دینا کافی نہیں ہے۔ اگر کسی کی ماں ہاشمی بلکہ سیدہ ہو اور اس کا باپ ہاشمی نہ ہو تو وہ ہاشمی نہیں ہے، کیونکہ شرع میں نسب باپ سے جوڑا جاتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ ہاں، اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ دے دیا اور اس کی عدت گزر گئی تو اب وہ دونوں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ میرے عزیز، یہ وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ مالک نصاب ہیں اور زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو تلاش کریں، سب سے پہلے اپنے عزیزوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس میں، اپنے گاؤں میں، دور کے رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسا ملے تو براہ کرم اس کی مدد کریں۔ اور زکوٰۃ دیتے وقت یہ نہ کہیں کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، تکلیف ہوگی اسے، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند تو ہوتے ہیں لیکن وہ غیرت مند بھی ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا مال لینا پسند نہیں کرتے، صدقات کا مال لینا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے آپ دل میں نیت کریں کہ یہ زکوٰۃ ہے اور سامنے والے کو یہ کہہ کے دیں کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اس کا دل بھی رہ جائے گا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ جو ضرورت مند آپ کے آس پڑوس میں ہیں، آپ کے رشتہ دار میں ہیں، ان کی مدد کریں، ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ انشاءاللہ العزیز جب ہمارا یہ نظریہ ہوگا کہ ہم اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں گے تو ہماری بھی مدد اللہ کی طرف سے ہوگی۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال کرے، ہماری تمام ضرورتوں کو، ہماری تمام خواہشوں کو اللہ تبارک و تعالی پوری کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیوز اگر اچھی لگیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں یہ ضرور بتائیں یا اپنی رائے ہی ہمیں دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے چینل اسلام کی آواز کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ خدا حافظ۔